عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدمت اقدس میں بہت زیادہ آپ خدمت میں رہے، اور آپ فرماتے ہیں استغفار کے بارے میں کہ جو بندہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو حی القیوم واتوب الیہ، یہ کلمات 3 مرتبہ پڑھے گا روز، آپ فرماتے ہیں اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہے میرا رب معاف فرما دے گا۔ تو توبہ کی اتنی بندے کے لیے توبہ لازم ہے، اور آج جس دور میں ہم جا رہے ہیں پرفتن دور کا ٹاپ ہے، تو اس میں تو بہت زیادہ توبہ کی ہمیں ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیں وہ اتنا غفور الرحیم مالک ہے، وہ اتنا ارحم الراحمین ہے، وہ اتنا رحیم و کریم مالک ہے، جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ عز و جل جب اس کی توبہ قبول فرماتا ہے تو جو اس کے گناہ سرزد ہو چکے ہوتے ہیں اور ان کے گواہ فرشتے بن چکے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ عز و جل فرشتوں کو وہ گناہ بھلا دیتا ہے، اور زمین کے جس ٹکڑے پہ اس نے گناہ کیا ہے اللہ عز و جل اس زمین کے ٹکڑے کو اس کا گناہ بھلا دیتا ہے۔ اور پھر سے بڑھ کے جسم کے جس اعضاء سے گناہ سرزاد ہوا ہے، چاہے وہ زبان ہے، چاہے وہ ہاتھ ہے، یا جسم کا کوئی حصہ بھی ہے، اللہ عز و جل جسم کے اس اعضاء کو بھلا دے گا، وہ بھی گناہ کو بھول جائے گا۔ کل میدان حشر میں جب وہ بندہ جائے گا تو اس کا کوئی گواہ نہیں ہوگا۔ وہ اتنا غفور الرحیم مالک ہے اپنے بندوں پہ، لیکن ہم اتنے سرکش ہو چکے ہیں۔ اور یاد رکھیں جب بندے سے جرم ہوتا ہے، یہ علامت ہے، جب بندے سے جرم ہوتا ہے، خطا ہوتی ہے اور دل خوفزدہ ہو جاتا ہے، دل ڈر جاتا ہے، تو وہ سمجھ جائے بندہ ایمان اندر قائم ہے۔ اپنے رب سے اگر وہ ڈر جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر ایمان قائم ہے۔ اور وہ بندہ جو جرم کرتا ہے، خطا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے اور اس کے دل میں کوئی خوف نہیں آتا، وہ سمجھ جائے کہ وہ شیطان کے برابر ہو گیا اس وقت، کہ اس نے گناہ کیا، اس نے جرم کیا اور اس کے دل نے اس کو تسلیم ہی نہیں کیا کہ یہ جرم نہیں ہے۔